شوتک تھائشی نے اپنے دور میں جاپان کے اندرونی خلفشار اور لڑائیوں کو کچل کر ایک منظم اور مستحکم حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اس کی وفات کے بعد ایک بار پھر جاپان اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا اور قبائلی سرداروں اور مقامی عمائد دین نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بغاوتوں کا یہ سلسلہ کچلنے کے لیے وقتاً فوقتاً باغیوں اور ریاست کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ اس دوران خلفشار اور تصادم کی فضا کے باوجود جاپان میں بدھ مت کو فروغ ملتا رہا اور بدھ مت کی ترویج اور تبلیغ کی غرض سے جاپانی بدھ مبلغین نے جاپان سے نکل کر ہندوستان تک سفر کیا اور چین جا کر بدھ مت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس دور میں فن سنگ تراشی، خطاطی اور بدھ مت کے مندروں کی تعمیر کو بھی فروغ ملا۔ آنے والے دنوں میں ان بدھ راہبوں اور عبادت گاہوں نے جاپان کی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس دور میں جاپان کا دارالحکومت نارا تھا۔ نارا کی کل آبادی 1,00,000 نفوس پر مشتمل تھی، جبکہ جاپان کی آبادی 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نارا کی آبادی کا 10% حصہ حکومتی عہدے داروں پر مشتمل تھا، جن میں سرکاری امراء کی تعداد 200 تھی۔ 8ویں صدی میں امراء کے درمیان تنازعات اور اختلافات شروع ہو گئے اور طوائف الملوکی کا دورہ ہو گیا۔ سیاسی انتشار اور ریاستی امور میں پیچیدگیوں کے باعث بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دارالحکومت کو تبدیل کر کے نئے سرے سے انتظامی امور کو سنبھالا جائے۔ چنانچہ سن 794 میں دارالخلافہ ہے آن کیو موجودہ کیوتو منتقل کر دیا گیا۔ دارالحکومت کی تبدیلی سے بادشاہ کی طاقت میں اضافہ تو ہوا، لیکن اس دوران ایک اہم واقعے نے جاپان کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ بادشاہ کی فیوجی وارا شے نامی ایک خاندان کی لڑکی سے شادی تھی، جس کے نتیجے میں یہ خاندان حکومتی امور میں بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگا اور جس سے ریاستی امور میں مختلف خاندانوں کے اثر انداز ہونے کی روایت قائم ہو گئی۔ جاپان کی قدیم روایت کے مطابق بادشاہ بطور اقتدار اعلیٰ اور سپریم اتھارٹی ہونے کے باوجود کبھی بھی براہ راست سیاست کا حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کے احکامات امراء اور عمائدین سلطنت کے ذریعے عمل میں آتے تھے۔ سیاست کا یہ طریقہ کہ ذوق سیجی کہلاتا ہے، جس کے معنی اشرافیہ یا ارسٹوکریسی کی سیاست کے ہوتے ہیں۔ بعد ازاں 10ویں صدی کے اواخر میں خاندانی سیاست کا یہ رجحان بہت زیادہ فروغ پا گیا۔ ان سیاسی خاندانوں کی اصل طاقت وہ پیشہ ور جنگجو ہوتے تھے، جنہیں باقاعدہ مشاہروں پر رکھا جاتا تھا۔ یہ جنگجو افراد انتہائی تربیت یافتہ ہوتے تھے اور خصوصاً اس دور کے جنگی فنون میں ان کی مہارت اور صلاحیت کا کوئی جواب نہ تھا۔ شمشیر زنی اور تیر اندازی ان کی گھٹی میں ہوتی تھی۔ یہ جنگجو جاپانی تاریخ میں بشی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جس کے معنی ہتھیار بند سپاہی کے ہیں۔ سیاسی خاندانوں نے ان بشیوں کے بلبوتے پر مقامی زمینوں پر بھی قبضہ کیا اور اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرتے چلے گئے۔ ہر چند کے ان لڑاکا بشیوں کی بنیادی ذمہ داری دارالحکومت اور امرائے سلطنت کی حفاظت تھی، لیکن آگے چل کر بشی خود بھی اقتدار کی کشمکش میں بطور فریق شامل ہو گئے اور مقامی عہدے داروں کو بے دخل کر کے بشی خود بطور امرائے سلطنت بادشاہ کے قریب ہو گئے۔ بشی گروہوں میں 2 ایسے گروہ تھے جنہیں انتہائی مضبوط اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ گینجی اور دوسرا ہیشی کہلایا۔ اس دور کے جاپان میں بشی گروہوں کو بادشاہ گر بھی تصور کیا جاتا تھا۔ کسی بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد اقتدار کے حصول کے لیے بشی گروہوں سے مدد حاصل کیا کرتی تھی۔ اقتدار کی کشمکش میں اکثر جنگوں کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ ان جنگوں میں جس شہزادے کو طاقتور ترین بشی گروپ کا ساتھ ملتا، وہ برسر اقتدار آ جاتا تھا۔
10ویں صدی کے اواخر میں دو طاقتور بشی گروپوں ہیشی اور گینجی کی ہمدردیاں بادشاہت کے دو مختلف امیدواروں کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ اس لڑائی میں ہیشی گروپ کو فتح حاصل ہوئی اور یوں ان کا حمایت یافتہ فرد بادشاہ بن گیا۔ فاتح ہیشی گروپ کا سربراہ تائرانو کیوموری تھا، جس نے گینجی گروپ کے سربراہ کو قتل کر کے ان کے بیٹوں کو نظر بند کر دیا اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو بادشاہ کے حرم میں داخل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہیشی گروپ اب بادشاہ کے زیر سایہ امور مملکت میں سیاہ سفید کا مالک بن گیا۔ دوسری جانب گینجی خاندان اپنی شکست کے بعد بھی حالات سے غافل نہ رہا۔ اس خاندان کے اہم ترین کردار وہ 3 بھائی تھے جو میدان جنگ میں شکست کے بعد مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ بڑا بھائی، جس کا نام میناموتو نو یوریتومو تھا، جو ایک ہمہ جہت شخصیت کا حامل فرد تھا، وہ نہ صرف امور سلطنت پر گہری نظر رکھتا تھا بلکہ منصوبہ سازی میں بھی انتہائی مشاق تھا۔ اس خاندان کو شکست کے بعد سیاسی طور پر مزید ایک دھچکا اس وقت لگا جب یوریتومو کا چھوٹا بھائی جنگ و جدل سے بیزار ہو کر بدھ بھکشو بن گیا۔ اب یوریتومو نے ایک کثیر الجہت منصوبہ بندی کی اور اپنی طاقت کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس منصوبہ بندی میں اس نے اپنے چھوٹے بھائی یوشیتسونے کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یوشیتسونے نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کرب و جوار کے علاقوں پر فوج کشی کی اور اپنی طاقت میں بتدریج اضافہ کرتا چلا گیا۔ اب یوریتومو کی نگاہیں دارالحکومت کیوتو پر لگی ہوئی تھی، جہاں ہیشی خاندان حقیقی معنوں میں حکومت کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور ہیشی گروپ کے سربراہ تائرانو کیوموری نے اپنے 2 سالہ نواسے، جو در حقیقت بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ اس صورتحال میں جاپان کے دیگر بشی گروپ اور عمائدین سلطنت نئے بادشاہ کی تقرری کے خلاف ہو گئے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ رہے تھے کہ 2 سالہ بچے کی بادشاہت کے نام پر اصل حکومت ہیشی خاندان کی ہوگی۔ دوسری جانب یوریتومو بھی اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے امور مملکت پر ہیشی خاندان کی گرفت کو کمزور دیکھتے ہی اپنے بھائی یوشیتسونے کی مدد سے دارالحکومت پر ایک بھرپور حملہ کیا اور ہیشی گروپ کو شکست دے کر فتح حاصل کر لی۔ ہیشی گروپ کے خاتمے نے جاپانیوں کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے اور وہ دنیا کی بے ثباتی اور ہر عروج کے ساتھ ایک زوال کے فلسفے کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگے، جس کے اثرات جاپان کے فنون لطیفہ پر نظر آتے ہیں۔ اس دور میں شاعری کی ایک نئی صنف ہیکے مونوگاتاری نے جنم لیا، جو برِ صغیر کی صنف مرثیہ سے کچھ مماثلت رکھتا ہے۔ اس میں دنیا کی ناپائیداری اور اقتدار کی بے ثباتی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہیشی خاندان کی دور کی یادگاریں آج بھی جاپان میں ہیروشیما کے مقام پر موجود ہے، جن میں ایتسوکوشیما مندر بھی شامل ہے، جو مشہور جزیرے میاجیما پر قائم ہے۔ اسی دور میں فیوجی وارا خاندان نے کیوتو میں ایک ایسی عمارت تعمیر کروائی جو جاپانی عقائد کے مطابق زمین پر حقیقی جنت کی منظر کشی کرتی ہے۔ اس عمارت کا نام اوجی نوبیوتو ان رکھا گیا۔ یہ دور جاپان میں بدھ مت کے انتہائی عروج کا دور کہا جا سکتا ہے، جب بدھ مت جاپانیت کے پیکر میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ بدھ مت کا یہ جاپانی انداز تین دھائی شو کہلایا، جو ایک جاپانی بھکشو سائی شو نے چین سے واپسی پر متعارف کروایا تھا، جس کے بعد اس کی جڑیں عوامی سطح پر پھیل گئیں۔ اس دور کی یادگار این ریاکچی مندر کی صورت میں آج بھی ہیزان کے مقام پر موجود ہے، جس میں اس دور کے تہذیب و تمدن اور کلچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ 11ویں صدی کو جاپان کی تاریخ میں مختلف انداز ہائے سیاست کی صدی بھی کہا جا سکتا ہے۔
جس میں بادشاہوں نے وشی گروپوں کی سیاست پر گرفت کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی منصوبہ بندی کی، جس کے تحت وہ اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کر کے اپنے ولی عہد کو اقتدار پر فائز کرواتے اور بظاہر گوشہ نشینی کے دوران در پروا اپنے نامزد کردہ بادشاہ کو حالات اور واقعات کے تناظر میں ڈپلومسی اور امور شاہی سے متعلق رہنمائی فراہم کرتے۔ بادشاہوں کا یہ انداز سیاست جاپانی تاریخ میں ان سے کہلایا۔ سن 1192 کا سال جاپانی تاریخ کا انتہائی اہم سال تصور کیا جاتا ہے۔ جاپانی ایک پرعزم قوم ہے جس نے اس سال کے ہنسوں کو اپنا نعرہ بنا لیا، اور نعرہ بھی کیا خوب، آؤ ملک سنواریں۔ اس نعرے کی اصل خوبصورتی تو جاپانی زبان و بیان ہی میں ممکن ہے، مگر جاپانی سے واقفیت نہ رکھنے والے افراد شاید اس ترکیب سے لطف اندوز ہونے کے بجائے حیرت زدہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ نعرہ جاپانی تاریخ میں ایکونی کسوکورو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عہد کو جاپان میں کاماکورا عہد کہا جاتا ہے، جو 140 برسوں پر محیط ہے۔